الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم. میرے عزیزو، اللہ رب العزت انسان کے اوپر اپنی شفقت کی نظر فرمائے ہوئے ہیں. اس انسان کے اوپر اپنا کرم فرما رہے ہیں. اس انسان کے اوپر اپنی نظر رحمت کی بارش فرما رہے ہیں. اے میرے عزیزو، اللہ رب العزت جس دن ہم سے ناراض ہو گئے، ہم سے اپنی نگاہ کرم اٹھا لی اور نگاہ جلالی ہمارے اوپر برسا دی، نگاہ جلالی ہمارے اوپر کر دی. میرے عزیزو، یاد رکھ لیجئے اس دن دنیا میں ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کا جلال، جب اسے جلال آئے گا میرے عزیزو، کوئی چیز باقی نہ رہے گی، ساری چیز ملیہ میٹ ہو جائے گی. اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. ایمان والوں کی برکت سے، اپنے چاہنے والوں کی برکت سے، اپنے عاشقین، عارفین، متقین کی برکت سے اللہ رب العزت نے ابھی تک نظر رحمت ہمارے اوپر کی ہوئی ہے. اے میرے عزیزو، اللہ رب العزت جب انسان سے پیار کرتے ہیں اسے اپنی فکر نصیب فرما دیتے ہیں. ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے، چلتا پھرتا اللہ کا نام لیتا ہے. میرے عزیزو، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی فکر ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد میں رونے والے بن جائیں، اس کی یاد میں تڑپنے والے بن جائیں، اس کی یاد میں بلکنے والے بن جائیں. جس طریقے سے ہمارے بچہ گم ہو جاتا ہے، معصوم بچہ کھویا جاتا ہے، ماں کی آہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں، دل اس کا تھر تھراتا ہے، ہاتھ پیر اس کے کام نہیں کرتے، دل و دماغ اس کا کام نہیں کرتا. کیوں؟ اس کا لخت جگر اس سے جدا ہو رہا ہے. یا ایسا کہہ لیجئے، ایک ماں ہے اور اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی معیشت پڑی ہوئی ہے، تو اس ماں کا درد، اس کا درد وہ ماں جان سکتی ہے، وہ باپ جان سکتا ہے جس کی چھاتی کے نیچے سے وہ لخت جگر جدا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی جدائی کا غم، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا غم ایک عاشق پہچان سکتا ہے، ایک عاشق باللہ پہچان سکتا ہے، ایک اہل اللہ پہچان سکتا ہے، ایک اللہ سے سچی محبت کرنے والا پہچان سکتا ہے. جس نے اللہ سے محبت کی ہو اور سچی محبت کی ہو، اللہ رب العزت کی یاد میں دن اور رات تڑپتا ہو، اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلتا ہو، اس کا دل اللہ اللہ کہتا ہو، اس کا رواں رواں اللہ اللہ کہتا ہو. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ ہلکے سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس کو احساس ہوتا ہے کاش میں یہ گناہ نہ کرتا تو میرا رب مجھ سے ناراض نہ. اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کیا ہوتی ہے. اس لیے ہمارے اکابرین نے، بعض بزرگوں نے تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جنگلوں میں لے گئے، محلوں کو چھوڑ دیا کہ اللہ
اس گھر میں رہ کر، اس محل میں رہ کر، اس بنگلے میں رہ کر تیری نافرمانی ہوئی، جہاں تیری نافرمانی ہو جائے وہاں ہمیں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اکابرین نے اللہ رب العزت کو پانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیا، بڑے بڑے شاہی اور بنگلے چھوڑ دیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے، اپنی اوڑنی پر سامان رکھ لیا اور حج کے لیے نکل پڑے۔ کئی روز ہو گئے تھے چلتے 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 چلتے، ایک راستے کے دو راستے ہو جاتے ہیں۔ ایک راستہ بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، دوسرا راستہ یہودی کے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اونٹنی نے بیت اللہ کا راستہ چھوڑ دیا اور یہودی کے شہر کا راستہ اختیار کر لیا۔ آپ اترے، اونٹنی کو بیت اللہ کے راستے پر ڈالا، اونٹنی کچھ دور چلتی ہے، پھر وہ یہودی کے شہر کی طرف چل دیتی ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ ایسا کیا، لیکن آپ کی پیشانی پہ ذرا سا بھی غصے کے آثار نمودار نہیں ہوئے کہ میں اترا، اونٹنی کو بیت اللہ کے راستے پہ ڈالا، یہ پھر بھی یہودی کے شہر کی طرف جاتی ہے، کیا مقصد ہے؟ آخر کار آپ نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اس کی حالت پر، اور آپ اللہ کی طرف دل لگا کر مراقب ہو کر بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں اللہ کی کیا بہترائی ہے کہ 7 مرتبہ میں نے اس اونٹنی کو ادھر سے موڑا، بیت اللہ کے راستے پہ ڈالا، لیکن یہ اونٹنی پھر بھی یہودی کے شہر کی طرف جاتی۔ آپ مراقب ہو کر اللہ رب العزت کی طرف دل لگا کر بیٹھ گئے۔ چلتے رہے، چلنے کے بعد ایک شہر نظر آیا، وہ شہر یہودیوں کا تھا۔ اس شہر کے اندر خاموشی نظر آئی تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ شہر کس کا ہے؟ کہا کہ جناب یہ شہر یہودیوں کا ہے۔ کہا کہ اس شہر کے اندر خاموشی کیوں ہے؟ کہا کہ حضور اس شہر کا جو بادشاہ ہے اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، کافی دعاؤں کے بعد، کافی علاج کرنے کے بعد، حکیموں سے ملنے کے بعد، بڑے بزرگوں سے علاج دعا کرانے کے بعد اس کی یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن وہ بیٹی جب بڑی ہوئی تو پاگل اور دیوانی ہو گئی۔ اس لیے بادشاہ پریشان ہے تو پورا شہر پریشان ہے، کہ شاید چہرے سے لگتا ہے کہ آپ بھی کوئی حکیم ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں بھی اپنے رب کا ایک چھوٹا سا، کہ چلیے آپ بھی اس بادشاہ کی بیٹی کو دیکھ لیے، کیونکہ ملک کے کونے کونے سے بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے وید آئے، لیکن وہ بچی صحت یاب نہیں ہو پاتی ہے، وہ بچی شفا نہیں ہو پاتی ہے، وہ دم بدم بیمار ہوتی جا رہی ہے۔ کہ چلیے وہ یہودی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر چل دیتا ہے اور بادشاہ کے دربار میں کہتا ہے کہ حضور میں ایک حکیم کو لایا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی صاحبزادی اس حکیم سے شفا پا جائے۔ کہا کہ بلاؤ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ آپ حکیم ہیں؟ کہ جناب میں حکیم ہوں۔ کہا کہ میری بیٹی کو دیکھ لو، وہ زنجیروں میں بندھی پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ چلیے۔ بادشاہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بیٹی کے پاس جاتا ہے تو بیٹی جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی، وہ باپ کو دیکھ کر چیختی ہے، چلاتی ہے اور زنجیروں کو دیوار پر مارتی ہے، پیروں کو زمین پر مارتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اے حکیم صاحب، مجھ سے بیٹی کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا، مجھ سے بیٹی کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا ہے، آپ جائیے اور میری بیٹی کو دیکھ لیجیے۔ بادشاہ واپس چلا جاتا ہے اپنے محل کے اندر۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں جو لڑکی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی۔ جب جنید بغدادی اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بادب کھڑی ہوتی ہے اور کیا کہتی ہے، اے جنید بغدادی السلام علیکم۔ جنید بغدادی حیران اور پریشان۔
کہ بادشاہ کی بیٹی، یہودی کی بیٹی زنجیروں میں بندی ہوئی ہے، تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بیٹی تجھے کیسے معلوم ہے کہ میرا نام جنید بغدادی ہے؟ مجھے تو اس شہر کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ تو لڑکی کیا کہتی ہے، اے جنید، اے جنید، جس نے رب کو پہچان لیا اس نے سب کو پہچان لیا، اور جس نے رب کو نہیں پہچانا اس نے کسی کو نہیں پہچانا۔ جنید بغدادی حیران اور پریشان، کہا کہ یہ کلام تو عارفین کا ہوگا، یہ کلام تو عاشقین کا ہو سکتا ہے، یہ پاگل اور دیوانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ یہودیوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ بیٹی جب تو یہ جانتی ہے تو پھر بتا تیرا حال یہ کیوں ہے، تو زنجیروں میں کیوں بندی ہوئی ہے؟ کہا کہ جنید مجھ سے نہ، کہا کہ نہیں بیٹی بتانا پڑے گا، یہ بھی 7 مرتبہ میں نے اپنی اونٹنی کو اس راستے سے ہٹایا اور میری اونٹنی اسی راستے پر چلتی تھی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ کہا جنید سنو، میرے باپ نے میری پرورش کی، بڑے ناز و نخرے سے کی، بڑے پیار سے کی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میں اپنے شاہی محل کی چھت پر میں غسل کے لیے گئی ہوئی تھی، اور میں غسل کر کر میرے باپ نے ملک شام سے ایک عمدہ لباس منگایا تھا، وہ عمدہ لباس پہن کر میں اپنے مکان کی چھت پر، اپنے محل کی چھت پر اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ سورج کی کرنیں میرے بدن پہ پڑ رہی تھیں، میرے کپڑوں پہ پڑ رہی تھی۔ ایک کرن سے میں، ایک نگاہ سے میں اپنے جسم کو دیکھتی تھی اور دوسری نگاہ سے میں سورج کو دیکھتی تھی، اور میں ناز کرتی تھی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، کہ میں یہ کہہ رہی تھی اور ناز کر رہی تھی۔ میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، اے اپنے حسن پر ناز کرنے والی، اے اپنے حسن پر مچلنے والی، اے اپنے حسن پر مٹکنے والی، تجھے معلوم ہے کہ جس نے تجھے بنایا ہے وہ کتنا حسین اور خوبصورت ہوگا؟ کہ جنید میں نے یہ آواز سنی تھی، میرے دل پر ایک زخم لگ گیا، ایک برچھا لگ گیا۔ میرا باپ چاہتا ہے میری بیٹی شاہی محلوں میں رہے، میں چاہتی ہوں جنگلوں میں جاؤں اور جنگل کو اپنا محل بناؤں۔ میرا باپ چاہتا ہے میری بیٹی شاہی کھانے کھائے، میں چاہتی ہوں جنگلوں میں جاؤں اور جنگلوں کی گھاس اور پود کو اپنا کھانا بناؤں۔ میرا باپ چاہتا ہے میری بیٹی شاہی تکیے لگائے، میں چاہتی ہوں جنگلوں میں چلی جاؤں اور پتھروں کو اپنا بچھونا بناؤں، اپنا تکیہ بناؤں۔ میرا باپ چاہتا ہے میری بیٹی محلوں میں رہ کر حکومت کرے، میں چاہتی ہوں میں جنگلوں میں چلی جاؤں اور اپنے رب کو تلاش کروں۔ میرا باپ چاہتا ہے میں محلوں کے اندر رانی بن کر رہوں، اور میں چاہتی ہوں میں جنگلوں میں نکل جاؤں اور اپنے رب کی عبادت بچا لاؤں۔ جنید میں پاگل اور دیوانی نہیں ہوں، میں اپنے رب کے تلاش میں نکلی ہوئی ہوں۔ میرا باپ مجھے پاگل سمجھتا ہے، میری ماں مجھے دیوانی سمجھتی ہے، شہر والے مجھے پاگل سمجھتے ہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کی تلاش میں۔ میرے عزیزو، یہ وہ عاشقہ تھی، یہ وہ عارفہ تھی، یہ وہ مومنہ تھی کہ جس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ باپ نے زنجیروں میں جکڑ دیا کہ بیٹی پاگل ہوئی ہے، لیکن وہ بیٹی زنجیروں میں بندی بندی تیمم کر کے اللہ رب العزت کے حضور اپنی فریاد کرتی تھی، اے رب کریم میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے یقین ہو گیا میری خوبصورتی کچھ نہیں ہے، رب کریم جب تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے عزیزو، اس نے شاہی محل کو چھوڑا، اللہ رب العزت نے اس کے دل پر اپنی معرفت کا کلام اتار دیا، اس نے پہلی نگاہ میں جنید بغدادی کو پہچان لیا۔ اور جنید بغدادی اپنے وقت کے محدث، مفکر، بہت بڑے اللہ والے، لیکن اللہ کو جب کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے اسی طریقے کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اونٹنی کو کیا پتا تھا بھائی، اونٹنی کو جانوروں کو جدھر چلائیں گے ادھر جائے گی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ جنید بغدادی نے 7 مرتبہ اپنی اونٹنی کو اس راستے سے ہٹایا، بیت اللہ کی طرف ڈالا، لیکن وہ اونٹنی نہیں چلتی، تھوڑی دور چلتی پھر یہودی کے شہر۔ میرے عزیزو، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بیوی نافرمان تھی،
بس زبان تھی، لیکن آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کری، اللہ رب العزت سے سچی محبت کری، اللہ رب العزت سے سچا پیار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مشرق سے مغرب تک کی زمین ایک قدم کی بنا دی۔ جنگل کے شیر اور چیتے آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو جنگل کے شیر اور چیتے آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ حضرت بائیجیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، لوگوں نے آپ کو 70 مرتبہ دیش سے باہر، شہر سے باہر نکال دیا، لیکن جب کوئی آفت آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، پورا شہر جاتا تھا، آپ کو منا کر لاتا تھا، لیکن آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگ پھر دیش سے باہر نکال دیتے تھے، شہر سے باہر نکال دیتے تھے۔ 70 مرتبہ ایسا کیا، لیکن کبھی آپ نے بد دعا نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے، طائف پہ پتھر مارے گئے، لہولہان کر دیا گیا، میرے نبی نے بد دعا نہیں دی۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان ہے، آپ کے دور میں آپ کو کس طریقے سے ستایا گیا، اگر سیرت نبی پڑھ کر دیکھے میرے عزیزو، دل سے خون کے آنسو، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی کو کس طریقے سے یہودیوں نے تکلیف پہنچائی ہے، منافقوں نے تکلیف پہنچائی ہے، کافروں نے ستایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ تکلیف دی گئی ہے جس سے آپ کو تکلیف دی جا سکتی تھی، لیکن میرے نبی نے برداشت۔ قتل کرنے کی سازش نعوذ باللہ آپ کی گئی، آپ کو مارنے کی سازش کی گئی، لہولہان کر دیا گیا، میرے نبی کے چہرے پہ تھوکا گیا۔ وہ چہرہ، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر آتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، ایک چاند آسمان پہ نکل رہا ہے، دوسرا چاند میرے حجرے میں نکل رہا ہے۔ ایک چاند آسمان پر روشنی دے رہا ہے، دوسرا چاند وہ ہے جو پوری دنیا کو اپنے چہرے سے منور کر رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی ہوں، گویا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نور میرے حجرے کے اندر سما گیا ہے، اتر گیا ہے۔ اس چہرے پہ تھوکا گیا، اس چہرے پہ ریپٹ مارے گئے، جس سے موت بھی آنے پر پوچھ رہی کہ میں آؤں یا نہ آؤں۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، میرے نبی سے معلوم کرنا، بغیر اجازت کے اندر نہ جانا اور سلام کر کے جانا۔ موت نے کسی کو سلام نہیں کیا، صرف ایک ہستی ہے، ایک شخص ہے، وہ کون؟ وہ آپ کا اور میرا نبی ہے، جس کو موت نے سلام کیا ہے، اور موت کس سے معلوم کر کر آئی ہے، ورنہ یہ موت کسی سے معلوم کر کے نہیں۔ ارے وہ نبی جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ نے کہا اے نبی اگر تو نہ ہوتا، زمین اور آسمان نہ ہوتا، اے نبی اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا میں وجود ہی نہیں پیدا کرتا، اے نبی یہ سب کچھ میں نے تیری وجہ سے بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے آخری نبی بنا دے، مجھے اس امت کا نبی بنا کر بھیجے۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ نہیں، وہ میرا محبوب، وہ میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے گا۔ کہا کہ اچھا مجھے اس نبی کی امت میں پیدا کر دے۔ اے موسیٰ نہیں، ہم نے تمہیں اب نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم تمہیں اس نبی کی امت میں بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام ساتھ میں ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب اتری ہے، اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا، غصہ آتا تھا،
تو آپ کا چہرہ مبارک بالکل انار سے بھی زیادہ سرخ ہو جاتا تھا، جیسا خون ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ سرخ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ عمر کیا غضب ڈھائے جا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا کر رہے ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت دوبارہ زندگی دے اور وہ آئیں تو وہ میری امت میں آئیں گے، یہ حق نہیں تمہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اگر اللہ کو دوبارہ زندگی دے دے وہ میری امت میں بن کر آئیں گے، کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ میری امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے۔ اے میرے عزیزو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے سچی محبت پیدا کرنی ہے، اللہ سے سچا تعلق پیدا کرنا ہے، تبھی ہم منزل مقصد تک پہنچیں گے، ورنہ میرے عزیزو پاگل اور دیوانے کی طرح زندگی گزار کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتا بھی اگر کہیں بیٹھتا ہے تو اپنی دم سے صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ ہمیں انسان بن کے زندگی گزارنی ہے، ہمیں پاگل بن کے زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں اللہ کا بن کر زندگی گزارنی ہے، شیطان کا بن کر زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں انسانیت کی زندگی گزارنی ہے، ہمیں حیوانیت کی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اللہ نے جو طریقہ ہم کو دے کر بھیجا، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو میرے عزیز ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلیں گے، ورنہ میرے عزیزو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے۔ میں اور آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ شیطان ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ میرے عزیزو یہ شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے آدم علیہ السلام سے جنت کے اندر غلطی کرا دی تھی۔ میری اور تمہاری مجال کیا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیے، اپنے نفوس کو پاکیزہ بنائیے، اپنے قلب پر محنت کریں، اپنے قلب کو اللہ رب العزت کی یاد سے منور فرمائیے۔ اگر یہ دل اللہ رب العزت کی یاد سے منور ہو گیا، یہ دل اللہ رب العزت کی یاد میں رونے والا بن گیا، تڑپنے والا بن گیا، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہم منزل مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ ورنہ میرے عزیزو نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، نماز حقیقی پڑھنی چاہیے، نماز عاشقی پڑھنی چاہیے۔ خالی نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، نماز کے ساتھ عشق خدا بندی بھی ضروری ہے۔ آپ اللہ کا کتنا ذکر کر لیں، اگر نماز آپ کی زندگی میں نہیں تو ذکر کسی کام کا نہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے معاملات آپ کے صحیح نہیں ہے تو نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ نماز نام ہے اس چیز کا کہ نماز پڑھے انسان کو سکون محسوس ہو، انسان پریشانی میں ہو، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھے، اللہ رب العزت سے فریاد کرے اور اس کو سکون ملتا ہے، اللہ رب العزت اس کی فریاد سنتے ہیں۔ انسان سے گناہ ہو گیا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہو، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گناہوں کی معافی مانگے۔ کوئی پریشانی آ جائے اللہ رب العزت سے فریاد کرو، کسی سے مت کہو، کیونکہ وہی پریشانی دور کرنے والا ہے، وہی فریاد کو سننے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ اجود الاجودین ہے، وہ دل کے حال کو جاننے والا ہے، وہ آنے والے کل کو جاننے والا ہے، وہ گزرے ہوئے لمحوں کو جانتا ہے کہ اس کا گزرا ہوا لمحہ جو گزر گیا وہ کیسا ہے اور اس کا آنے والا لمحہ کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو میرے اللہ کی ہر روز شان نرالی ہوتی ہے، کل یوم ہوا فی شان، کہ میرے محبوب تیری شان ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اے میرے عزیزو اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیدا کرو، اشد حب للہ، شدید محبت اللہ سے پیدا کرو،
شدت والی محبت پیدا کرو جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے۔ یوسف علیہ السلام اللہ نے ہم کو حسن اور جمال عطا کیا۔ اگر ظاہری حسن دیکھا جائے یوسف علیہ السلام سے زیادہ اللہ نے حسن کسی کو نہیں دیا۔ جب زلیخا یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی اور اپنا دل یوسف علیہ السلام کو دے بیٹھی، یوسف علیہ السلام کو تالوں کے اندر بند کر دیا، چاروں طرف تصویریں لگا دی، دائیں دیکھا تصویریں، بائیں دیکھا تصویریں، اوپر نیچے آگے پیچھے تصویریں، اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا یوسف علیہ السلام سے اپنے نفس خواہشات پورا کرنے کا۔ یوسف علیہ السلام اس نے دعوت حسن اور دعوت عشق وفا دی۔ یوسف علیہ السلام تجھے اس نے دعوت دی تو یہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ کرنے والے تھے، اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت ان کے اوپر فرمائی اور انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 تالے ٹوٹتے چلے گئے، اور جب 7 تالے پر پہنچے تو زلیخا نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑا اور کہا کہ اپنے شوہر سے کہا کہ یہ نوکر یہ تمہاری بیوی پر غلط نگاہ ڈال رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام حیران اور پریشان کہ صفائی کیسے دوں؟ کہ الزام لگا رہی ہے زنا کا میرے اوپر، اس کی خود مرضی تھی، میں بچنا چاہتا تھا۔ اب اللہ رب العزت یہاں اپنی خاص تجلیات فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ پالنے میں لیٹا ہوا بچہ، جو پالنے میں لیٹا ہوا، جو ابھی بچہ 1 سال کا بھی نہیں ہے، وہ گواہی دے گا۔ تمام لوگ کھڑے ہنس رہے تھے، کیا پالنے میں لیٹا وہ بول سکتا ہے؟ جس کو بھی یہ نہیں پتا میں کون ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آج میں اپنی رحمت دکھانے والا ہوں، آج میں یوسف علیہ السلام کی طرف سے صفائی پیش کرنے اس بچے کو کھڑا کر رہا ہوں۔ وہ بچہ کہتا ہے اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو سچ ہے زلیخا، جھوٹے ہیں یوسف، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سچ ہے یوسف اور جھوٹی ہے زلیخا۔ جب دیکھا گیا تو زلیخا نے آپ کا کرتا پکڑا تھا، آپ کا دامن پکڑا تھا، جس سے کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ غلطی زلیخا کی تھی، یوسف علیہ السلام بھاگے تھے وہاں سے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت جب کسی کو بچانے پہ آتے ہیں، جو اس سے سچا عشق کرنے والا ہوتا ہے، اللہ ایسے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ بن باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، پالنے میں لیٹے ہوئے بچے کو زبان دے سکتا ہے، کہ اللہ رب العزت ہم اس نبی کی امت ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے غیبی فیصلے نہیں فرما سکتا؟ فرما سکتا ہے۔ اے میرے عزیزو، میں آخر میں یہی کہوں گا، آپ لوگ ہر ہفتے یہاں آتے ہیں تو اس بات پر عمل کریں کہ ہم اپنے اندر اللہ کی سچی محبت پیدا کریں، اپنے اللہ سے سچا تعلق پیدا کریں گے، وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارے دلوں کا راز ہے۔ وہ اگر ہے سب کچھ ہے، ورنہ میرے عزیزو کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے۔ بھاگ دوڑ کر کے دیکھ لی، نگاہیں دوڑا کر دیکھ لی، اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں پایا، روشنی اگر پائی ہے تو اللہ رب العزت سے محبت کرنے میں پائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، سچا پیار عطا فرمائے، سچا عشق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے اور آخرت میں بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔